کسی زمانے کی بات ہے، سلطنت نورستان کے عظیم بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا شہزادہ اکبر، جو ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا، تخت پر بیٹھا۔ وہ نرم دل اور نیک نیت تھا، مگر عقل اور تجربے میں کمزور تھا۔ جلد بازی میں فیصلے کرنا، دوسروں کی باتوں میں آ جانا اور حقیقت جانے بغیر حکم جاری کرنا اس کی عادت تھی۔ سلطنت کے وزیر اعظم شیخ سلمان ایک دانشمند اور عمر رسیدہ آدمی تھے، جو بادشاہ کے والد کے بھی قریبی مشیر رہ چکے تھے۔ وہ بادشاہ اکبر کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے، مگر بادشاہ کو وزیر کی نصیحتیں بوجھ لگتی تھیں۔ دربار میں چند خوشامدی درباری موجود تھے جو بادشاہ کی ہر بات پر واہ واہ کرتے اور اس کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے۔ ایک دن دربار میں ایک تاجر حاضر ہوا اور فریاد کی، بادشاہ سلامت، ہماری سلطنت میں چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ رات کے وقت کوئی بھی محفوظ نہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ بادشاہ اکبر نے بغیر سوچے سمجھے اعلان کر دیا، آج سے ہر شخص کو رات کے وقت ہاتھ باندھ کر سونا ہوگا تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے۔ وزیر شیخ سلمان حیران رہ گیا، مگر بادشاہ کا حکم تھا۔ درباریوں نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، عقل مند فیصلہ کیا ہے، اب کوئی چور نہیں بچے گا۔ یہ حکم سلطنت میں نافذ کر دیا گیا، مگر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے لگیں۔ آخر ایک شخص ہاتھ باندھے ہونے کی وجہ سے گرتے گرتے زخمی ہو گیا اور شکایت لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ اب بادشاہ کو اس غلط فیصلے کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وزیر نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، فیصلے عقل اور حکمت سے کرنے چاہیے، ورنہ رعایا پریشان ہو جائے گی۔ مگر بادشاہ نے وزیر کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ تو شروعات تھی، آگے جا کر بادشاہ کی نادانی مزید مسائل کھڑے کرنے والی تھی۔ بادشاہ اکبر کی نادانی کے سبب سلطنت میں عجیب و غریب قوانین بننے لگے۔ وہ ہر مسئلے کا حل بغیر سوچے سمجھے نکالتا، جس سے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے۔ خوشامدی درباری اس کی ہر بات پر واہ واہ کرتے، جبکہ وزیر شیخ سلمان خاموشی سے صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن دربار میں ایک کسان آیا اور فریاد کی، بادشاہ سلامت، اس سال بارش کم ہوئی ہے، ہماری فصلیں سوکھ رہی ہیں اور ہمیں اناج نہیں مل رہا۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا، اگر بارش نہیں ہو رہی تو کسانوں کو حکم دیا جائے کہ وہ دریا سے پانی نکال کر کھیتوں میں ڈالیں۔ یہ سن کر درباری خوش ہو گئے اور بولے، واہ بادشاہ سلامت، آپ کی عقل کا کوئی جواب نہیں۔ مگر کسان روتا ہوا بولا، بادشاہ سلامت، اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی تو ہم خود ہی کھیتوں کو پانی دے دیتے، ہمیں حکومت کی مدد چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی فریاد پر دھیان دینے کے بجائے حکم دیا کہ جو کسان دریا سے پانی نہ لے جائے، اسے سزا دی جائے۔ اس حکم سے کسان مزید پریشان ہو گئے۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ سلامت، سلطنت کو چلانے کے لیے زمینی حقائق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسانوں کی مدد کے لیے بہتر حل نکالنا ہوگا، نہ کہ ان پر ظلم کیا جائے۔ مگر بادشاہ کو وزیر کی نصیحت بری لگی اور وہ غصے میں بولا، تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں میری حکمت پر شک ہے؟ دوسری طرف نادان بادشاہ کے احکامات سے سلطنت میں بے چینی پھیلنے لگی۔ بازار میں اجناس مہنگی ہو گئیں، کسان بغاوت کے قریب پہنچ گئے اور رعایا میں مایوسی پھیلنے لگی۔ مگر خوشامدی درباری بادشاہ کو یہی بتاتے رہے کہ سب کچھ بہترین ہے، یہ صرف آغاز تھا۔ بادشاہ کے احمقانہ فیصلے سلطنت کے لیے اور زیادہ خطرناک ہونے والے تھے۔ سلطنت میں حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ نادان بادشاہ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کسان بدحال ہو چکے تھے، تاجروں کے کاروبار تباہ ہو رہے تھے اور رعایا بادشاہ کے احکامات پر ہنستی یا روتی تھی۔ مگر درباری بدستور خوشامد میں لگے رہے اور بادشاہ کو یہ محسوس تک نہ ہوا کہ سلطنت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک دن دربار میں ایک معزز تاجر حاضر ہوا اور فریاد کی،
بادشاہ سلامت، آپ کے عجیب و غریب قوانین کی وجہ سے کاروبار ختم ہو رہا ہے۔ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت نہیں کر رہے۔ اگر یہی حالات رہے تو سلطنت دیوالیہ ہو جائے گی۔ بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے حکم دیا، اگر لوگ بازاروں میں خریداری نہیں کر رہے تو انہیں زبردستی خریدنے پر مجبور کرو۔ جو شخص روزانہ کم از کم 5 اشیاء نہیں خریدے گا اسے قید کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی دربار میں قہقہے بلند ہو گئے۔ خوشامدیوں نے تالیاں بجائیں اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ذہانت لاجواب ہے۔ سلطنت کبھی ترقی کی راہ سے نہیں ہٹے گی۔ مگر وزیر شیخ سلمان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی خاموشی دیکھی تو غصے میں بولا، شیخ سلمان، تم ہمیشہ میری تعریف کے بجائے خاموش رہتے ہو۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پسند نہیں آتے؟ وزیر نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ وزیر نے کہا، جب سلطنت میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل سوچ سمجھ کر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو زبردستی خریداری پر مجبور کرنا کوئی حل نہیں۔ اگر لوگ بازار نہیں جا رہے تو اس کی وجوہات معلوم کرنی ہوں گی۔ شاید لوگ غریب ہو چکے ہیں، شاید اناج کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، شاید کاروباری حالات سازگار نہیں۔ اگر اصل مسئلہ حل نہ کیا جائے تو سلطنت مزید برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ وہ خوشامد سننے کا عادی تھا، حقیقت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، شیخ سلمان، تم ہمیشہ میرے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہو۔ اگر تمہیں میرے احکامات پسند نہیں تو تمہیں میرے دربار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر وزیر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ وزیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور سلطنت مزید بحران کی طرف بڑھنے لگی۔ شیخ سلمان کو قید میں ڈالے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ اس دوران بادشاہ نے مزید احمقانہ احکامات جاری کیے جن سے سلطنت میں افراتفری پھیلنے لگی۔ خوشامدی درباری اب بھی بادشاہ کی ہر بات پر تالیاں بجاتے، مگر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے مزید احمقانہ فیصلے۔ کسانوں پر نیا ٹیکس۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہر کسان کو اپنی پیداوار کا نصف حصہ شاہی محل کو دینا ہوگا تاکہ بادشاہی خزانے میں اضافہ ہو۔ تاجروں کے لیے نیا قانون، ہر تاجر کو بادشاہ کی تعریف میں روزانہ کم از کم 10 مرتبہ اعلان کرنا ہوگا ورنہ اس کا کاروبار بند کر دیا جائے گا۔ عجیب و غریب فوجی حکم۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوجی مان جنگ میں دشمنوں پر حملہ کرنے کے بجائے انہیں شاہی فرمان پڑھ کر سنائیں گے تاکہ دشمن خود ہی ڈر کر بھاگ جائیں۔ عوام کی بے چینی بڑھتی گئی۔ یہ احکامات رعایا کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ کسان بھوکے مرنے لگے، تاجر اپنی دکانیں بند کرنے لگے اور فوجی بھی بادشاہ کے احکامات پر ہنسی مذاق کرنے لگے۔ سلطنت میں غربت، بھوک اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مگر بادشاہ کو اپنی نادانی کا احساس تک نہ تھا۔ وہ اب بھی خود کو دنیا کا سب سے بڑا حکمران سمجھتا تھا۔ بغاوت کا آغاز۔ آخر کار عوام کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایک دن ہزاروں لوگ شاہی محل کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ کسان، تاجر، سپاہی اور عام شہری سب نعرے لگانے لگے، ہمیں انصاف چاہیے، ہم نادان بادشاہ کو نہیں مانتے، وزیر شیخ سلمان کو رہا کرو۔ بادشاہ نے محل کی دیواروں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو لوگوں کا سمندر کھڑا تھا۔ وہ گھبرا گیا، مگر درباریوں نے ایک بار پھر اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ ایک درباری نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب چند شرپسند عناصر ہیں، اب بس انہیں مزید سخت حکم دے دیں، یہ خود ہی ڈر جائیں گے۔ نادان بادشاہ نے جوش میں آ کر حکم دیا، فوج کو حکم دو کہ جو بھی محل کے قریب آئے اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ مگر بادشاہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ فوج کے سپاہی بھی اس کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں کو بغاوت کچلنے کا حکم ملا تو انہوں نے بادشاہ کے بجائے اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔
بادشاہ کی بے بسی۔ محل میں افراتفری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اپنے خاص محافظوں کو بلایا، مگر وہ سب بھی یا تو فرار ہو چکے تھے یا عوام کے ساتھ مل چکے تھے۔ وہ جو کل تک بادشاہ کی خوشامد کر رہے تھے، آج اپنی جان بچانے میں لگے تھے۔ بادشاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، مجھے میرے وزیر سے ملاؤ، شاید وہ کوئی حل نکال سکے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ محل میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ اکبر جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھ رہا تھا، آج ایک بے بس انسان کی طرح محل میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بغاوت زور پکڑ چکی تھی اور محل کے دروازے پر مشتعل عوام کھڑی تھی۔ فوجی بھی بادشاہ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر اپنے بچنے کا آخری راستہ تلاش کیا، وزیر شیخ سلمان۔ وزیر کی رہائی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر کو قید سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ وزیر شیخ سلمان جب کئی دن بعد محل میں واپس آیا تو درباری جو کل تک اس کی مخالفت کر رہے تھے، آج اسے جھک کر سلام کر رہے تھے۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیر سے کہا، شیخ سلمان، مجھے بچاؤ، رعایا بغاوت کر چکی ہے، فوجی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، محل کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میں غلطی پر تھا، لیکن اب کیا جا سکتا ہے؟ وزیر نے کچھ دیر خاموشی سے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، مگر اس کے لیے حکمت اور صبر چاہیے۔ اگر آپ واقعی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر چکے ہیں تو میرے مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً سر ہلایا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ عوام کے سامنے بادشاہ کا اعلان۔ شیخ سلمان نے بادشاہ کو سمجھایا کہ عوام کو یقین دلانے کے لیے اسے خود باہر جا کر خطاب کرنا ہوگا۔ بادشاہ کو پہلے تو خوف محسوس ہوا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بادشاہ محل کے دروازے پر آیا، جہاں ہزاروں لوگ غصے میں نعرے لگا رہے تھے۔ جب عوام نے بادشاہ کو دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، میرے عزیز شہریوں، میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے نادانی میں فیصلے کیے اور تم سب کو مشکلات میں ڈال دیا۔ میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلطنت کو صحیح طریقے سے چلاؤں گا اور شیخ سلمان کی دانشمندی کے مطابق فیصلے کروں گا۔ یہ سن کر عوام میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ وزیر شیخ سلمان آگے بڑھا اور بولا، عوام بادشاہ سلامت کو موقع دینے کے لیے تیار ہو۔ تم چاہتے ہو کہ سلطنت برباد ہو جائے؟ عوام میں کچھ دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر ایک بزرگ آدمی آگے بڑھا اور کہا، اگر بادشاہ واقعی اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم اسے ایک موقع دے سکتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ نادانی کی تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے سر ہلانا شروع کر دیا۔ بغاوت کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ بادشاہ کا حقیقی امتحان۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا کہ سلطنت کی بھلائی کے لیے چند اہم اقدامات کرنے ہوں گے۔ نادان درباریوں کو دربار سے نکال دیا جائے، کسانوں اور تاجروں پر لگائے گئے ناجائز ٹیکس ختم کیے جائیں، فوج کو دوبارہ مضبوط کیا جائے اور انہیں حقیقت پر مبنی حکمت عملی دی جائے، عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ بادشاہ نے تمام تجاویز کو قبول کر لیا اور فوراً احکامات جاری کر دیے۔ مگر کیا بادشاہ واقعی بدل گیا تھا؟ بادشاہ اکبر نے عوام کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف تو کر لیا تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ کیا وہ واقعی بدل چکا تھا، یا یہ سب صرف وقتی وعدے تھے؟ وزیر شیخ سلمان نے بادشاہ کو یاد دلایا، بادشاہ سلامت، الفاظ سے زیادہ عمل اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ پرانی نادانیوں کا مظاہرہ کیا تو عوام دوبارہ بغاوت کر دے گی اور اس بار شاید سلطنت بچانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ بادشاہ نے عزم کے ساتھ کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کروں گا۔ پہلا قدم، نادان درباریوں کی برطرفی۔
شیخ سلمان کی پہلی تجویز پر بادشاہ نے فوراً عمل کیا۔ تمام خوشامدی درباریوں کو دربار سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ ایماندار اور سمجھدار لوگ تعینات کیے گئے۔ اس سے دربار میں خوشامد کی جگہ حقیقت پسندی نے لے لی اور اب فیصلے عقل و دانش سے کیے جانے لگے۔ دوسرا قدم، عوامی مسائل کا حل۔ بادشاہ نے کسانوں پر لگایا گیا ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیا، تاجروں کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کیں اور فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ نئے قوانین نافذ کیے گئے۔ کسانوں کو کم شرح پر قرض دیے گئے تاکہ وہ اپنی زمینیں دوبارہ آباد کر سکیں۔ تاجروں کو مناسب سہولیات دی گئیں تاکہ بازار پھر سے آباد ہو سکیں۔ فوجیوں کو دوبارہ ٹریننگ دی گئی تاکہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ سب دیکھ کر عوام خوش ہو گئی اور سلطنت میں سکون واپس آنے لگا۔ تیسرا قدم، بادشاہ کی تعلیم۔ وزیر شیخ سلمان نے بادشاہ کو نصیحت کی، حکومت کرنا صرف احکامات جاری کرنے کا نام نہیں، بلکہ صحیح علم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھا حکمران ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی بار مانا کہ اس میں عقل و فہم کی کمی تھی۔ اس نے شیخ سلمان سے سیاست، معیشت اور جنگی حکمت عملی سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ وزیر کے ساتھ بیٹھ کر حکمرانی کے اصولوں پر گفتگو کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ واقعی ایک سمجھدار بادشاہ بنتا جا رہا تھا۔ نتیجہ، ایک نادان بادشاہ ایک عقل مند حکمران بن گیا۔ چند سال بعد نورستان ایک خوشحال سلطنت بن چکی تھی۔ رعایا خوش تھی، فوج مضبوط تھی اور تاجروں کا کاروبار ترقی کر رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ جو بادشاہ کبھی نادانی میں فیصلے کرتا تھا، آج وہی سب سے زیادہ دانشمند نظر آتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان وزیر نے شیخ سلمان سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہی بادشاہ جو کبھی نادانی کی علامت تھا، آج اتنا سمجھدار بن چکا ہے؟ وزیر مسکرا کر بولا، ایک بادشاہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب حکمران بن سکتا ہے۔ سبق: اقتدار کے ساتھ عقل ضروری ہے، ورنہ تباہی یقینی ہے۔ خوشامدی لوگوں سے بچو، کیونکہ وہ سچائی چھپاتے ہیں۔ ایک اچھا حکمران اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور بہتری کی کوشش کرتا ہے۔